جو اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اپنی وسعت اور اپنے طاقت کے مطابق خدمت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ان لوگوں کی کیا شان بیان فرماتا ہے، اور حدیث مصطفیٰ میں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کیا خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے حق سچ بیان کرنے، احباب کو حق سچ سننے، اور اے اللہ ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرما۔ 10واں سپارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، جو اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ان میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان لانا ہی کافی نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان وہ رکھتے ہیں، لیکن خالی کلمہ پڑھنے سے ہی اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ ڈالتے ہیں یا اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ۔ وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے ڈرتے بھی نہیں۔ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان قریب یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ انہیں اپنی بارگاہ خاص سے خاص ہدایت عطا فرمائے گا۔ کون لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ ڈالتے ہیں اور اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، جو میرے گھر کی خدمت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ انہیں یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ انہیں اپنی بارگاہ خاص سے خاص ہدایت عطا فرمائے گا، اور جنہیں اللہ اپنی بارگاہ سے خاص ہدایت دے دیتا ہے، شیطان اور دنیا کے جتنے بھی وسوسات ہیں پھر وہ اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے شیطان اپنی کوشش کرتا رہتا ہے بندے کو گمراہ کرنے کی، لیکن رب فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہے، میرے گھر کی خدمت کرتا ہے، اور دنیا کا یہ دستور ہے مالک جب بھی اپنے گھر کے باہر چوکیدار رکھتا ہے، نوکر رکھتا ہے، اس کا کردار بھی دیکھتا ہے، اس کی گفتار بھی دیکھتا ہے، اور مالک جو ہے اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے گھر کے باہر چوکیدار رکھتا ہے، اور جب اس چوکیدار کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، مالک پھر اپنے چوکیدار کا پورا ساتھ دیتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے یہ بندے میرے گھر کی تعمیر کے لیے کوشش کرتے ہیں، دن رات لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے گھر کی خدمت کرو، ہم یہاں اعلیٰ اللہ کا سونا سا گھر بنانا چاہتے ہیں، یہاں پہ دین کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ آئے روز لوگوں کو سپیکر کے اوپر دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق
اللہ کے گھر کی خدمت کر جاؤ، تمہارا 1 روپیہ رب کی بارگاہ میں دیا ہوا کل اللہ کی بارگاہ میں اس 1 روپے کا بڑا مقام ہوگا۔ رب فرماتا ہے میرے یہ بندے دن رات جنہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، وہ اپنی ذات کے لیے بھوکا مرنا تو گوارا کرتے تھے لیکن غیر کے آگے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے تھے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے لیے انہوں نے لوگوں کے آگے منہ کھولا، میرے لیے لوگوں کے آگے انہوں نے ہاتھ پھیلائے اور میرے لیے لوگوں کو انہوں نے باور کرایا کہ میرے گھر کی خدمت کرو، اللہ کے گھر کی خدمت کرو۔ یہ میری ذات کے لیے مانگتے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اب جب اس بندے پہ مشکل آئے اور شیطان اس کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی خدمت سے دور کرنے لگے گا تو یہ میرا خدمت گزار ہے، میرے گھر کا چوکیدار ہے۔ اب جب شیطان اس کو گمراہ کرنے کے لیے آئے گا تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت فرمائے گا، بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کیا فرمائے گا؟ تو جب رب اس بندے کو ہدایت دے گا تو شیطان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس بندے کو گمراہ کر سکے۔ گمراہ وہی ہوتا ہے جو رحمان کے گھر سے دور ہو جاتا ہے، جو رحمان کے گھر کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، اللہ ہمیشہ انہیں اپنی بارگاہ خاص سے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ صحاح ستہ میں سے 5 کتابوں کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ تندرست ہونے کے باوجود تندرست بھی ہے یا بیمار ہے اور بیماری کی حالت میں بھی وہ بندہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے 27 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا وہ بندہ جب گھر سے نکلتا ہے اس نیت سے آج میں نے جامعہ مسجد شاہ کمال کے اندر نماز فجر ادا کرنی ہے، نماز ظہر ادا کرنی ہے، عصر و مغرب ادا کرنی ہے، عشاء و جمعہ ادا کرنا ہے، اس نیت سے وہ گھر سے نکلتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ اس کا 1 درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اور پھر دوسری روایت میرے نبی فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کرتا ہے اور 10 درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے۔ اور پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گھر سے نکل کر نماز کی نیت تو نہیں نہ کرتا، صرف نیت یہ کرتا ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا۔ نیت کا آغاز تو مسجد میں ہوتا ہے، گھر سے نیت ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، نماز ادا تو مسجد میں ہوتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ گھر سے نیت کر کے چلا کہ میں مسجد میں نماز پڑھوں گا، جب تک یہ اپنے گھر میں واپس لوٹ نہیں جاتا، جتنی دیر یہ آیا اور گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سارا سفر نماز میں درج فرماتا ہے۔ سارا سفر یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور مسجد کا پڑوسی ہونا بڑا مقام ہے۔ اگر کوئی بندہ مسجد کا پڑوسی ہو، پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، وہ مسجد کو آباد کرنے میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مسجد کے پاس رہ کر نماز جماعت ادا نہیں کرتے تو ان سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں کہ جو مسجد کے پڑوس میں رہ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مسجد نبوی شریف کے ارد گرد زمینیں خالی ہوئیں، جب زمینیں خالی ہوئیں تو ہر صحابی نے یہی خواہش کی کہ میں اب مسجد نبوی کے پاس جو ہے نا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا، اس پورے قبیلے نے یہ نیت کر لی کہ اب ہم مسجد نبوی شریف کے پاس گھر بنائیں گے، وہیں سے جلدی مسجد میں چلے جایا کریں گے، اللہ کا گھر قریب ہو جائے گا، میرے نبی کی مسجد قریب ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہنچی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کہاں رہتے ہو؟ یا رسول اللہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر، فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں، ہمارا گھر مسجد نبوی سے دور ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھروں کو مسجد سے دور ہی رہنے دو، یہاں پہ اپنے گھر نہ بناؤ،
یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ؟ حضور فرماتے ہیں جتنے قدم دور سے چلتے آؤ گے ہر قدم کے بدلے اللہ تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج فرماتا رہے گا۔ تو وہاں سے ایک نبینا صحابی تھے، انصاری صحابی، وہ نبینا تھے اور بڑے دور سے چل کے مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ نے دیگر جو دوست ہیں انہوں نے کہا آپ کوئی سواری لے لیں، نبینا بھی ہے، محتاج بھی ہے شرعی طور پہ، تو آپ سواری لے لیں اور سواری پہ آپ سوار ہو کے مسجد نبوی میں تشریف لے آیا کریں۔ یہ ایمان کا ان کا اعلیٰ درجہ تھا۔ کہنے لگے نہیں میں اپنے گھر سے پیدل ہی آؤں گا، کیونکہ میں نے حضور سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ جو جتنی دور سے پیدل چلتا آئے گا اللہ ہر قدم کے بدلے اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اچھا وہ دور سے چل کے مسجد میں آ جاتے تھے۔ اگر ہم قریب رہ کے اللہ کے گھر میں نہ آئیں تو پھر ہماری یہ خوش بختی تو نہ ہوئی، یہ پھر ہماری بدقسمتی ہوئی کہ رب کا گھر قریب ہے اور ہم اس کو آباد نہیں کرتے۔ ہم سارا دن باہر چوکوں میں بیٹھ کے گپے شپے لگا لیتے ہیں، لوگوں کی غیبت کر لیتے ہیں، چغلی کر لیتے ہیں، لوگوں کے بارے میں منافقت کر لیتے ہیں، حسد کر لیتے ہیں، سارے برے کام کر لیتے ہیں۔ جب اذان کی باری آتی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ دنیا کا کوئی حکمران سیاکار ہو، بدکار ہو، ہمیں پتا ہے یہ عورتوں کے ساتھ ناچتا بھی ہے، یہ گانے بھی گاتا ہے، یہ فحاشی کے سارے کام کرتا ہے، چاہے ایم پی ہے، چاہے ایم این اے ہے، چاہے کوئی بھی ہے، لیکن جب وہ بلاتا ہے تو بندہ دوڑتا جاتا ہے، کہتا ہے یار ایم پی اے صاحب نے بلایا تھا، ایم این اے صاحب نے بلایا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا لباس پہن کے، خوشبو لگا کے اور اچھی تیاری کر کے جاتا ہے۔ وجہ کہا آج ہمیں وزیر اعظم صاحب نے بلایا ہے، آج صدر پاکستان نے بلایا ہے، اگر میں جاؤں وہاں پہ تو اس کے معیار کے مطابق تو میری تیاری ہونی چاہیے نا، کچھ نہ کچھ۔ وہ یہ تو نہ لگے وزیر اعظم کے پاس بیٹھا ہوا کوئی ملنگ ہے، فقیر ہے، اس کے تو کپڑے ہی اچھے نہیں، اس سے تو بدبو آتی ہے۔ بندہ اپنی طاقت کے مطابق وزیر اعظم کو ملنے کے لیے جب جاتا ہے اعلیٰ تیاری کرتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے دنیا کے سارے عہدے ختم ہیں، کائنات کا خالق اور مالک صرف میں رب ذوالجلال ہوں۔ میرے بندے جب 5 وقت اذان ہوتی ہے وہ کسی اور کے مہمان نہیں ہوتے بلکہ رب ذوالجلال کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو پھر جب رب کی بارگاہ میں آئے تو صاف ستھرے کپڑے پہن، خوشبو لگا کے، سفید سوٹ جمعے کو عادت بنا لے اپنی، سفید سوٹ تو ہر بندے کے پاس ہوتا ہے نا بھائی، سفید سوٹ پہنے، اپنے جیب میں ایک ٹوپی ضرور رکھیں ہر وقت، جس طرح موبائل ہمارے پاس ہر وقت ہوتا ہے نا، اسی طرح ایک جالی کی ٹوپی لے لیں، وہ اپنے پاس جیب میں رکھیں، کسی وقت بھی اللہ کی بارگاہ سے کسی جگہ بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے نا اگر دنیا دار کے پاس جائیں تو ہماری ہر چیز پوری ہوتی ہے، وہ ہمارے اندر نقص تلاش نہ کرے، وہ ہمارے اندر عیب تلاش نہ کرے۔ اگر کوئی بندہ وزیر اعظم کے پاس بیٹھا ہو، بٹن کھلے ہوں تو کیا بادشاہ اس کو اچھا فیل کرے گا؟ اگر وہ اس کے پاس جائے اور ایسا ہو کہ ایک بازو اس نے اوپر آستین چڑھائی ہوئی ہے، دوسرا بازو بند کیا ہوا ہے، ایسے بیٹھا ہوا ہے، تو وزیر اعظم خوش ہوگا، کہے گا یہ کون ہے، تم نے بتایا نہیں؟ وزیر اعظم کے پاس آنے کے لیے ڈسپلن ہوتا ہے۔ تو جب دنیا کے بادشاہ کے پاس جائیں اس کے لیے ہمیں سارے ڈسپلن یاد آ جاتے ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو ہمیں سارے ڈسپلن یاد آنے چاہیے، ہمیں ادب اور احترام سارا یاد آنا چاہیے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ جب تم جنت کے پاس سے گزرا کرو تو جنت کا پھل کھا لیا کرو۔ یا رسول اللہ آپ نے ہی تو بتایا ہے جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، دوزخ بھی مرنے کے بعد ہے۔ یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں جب جنت کے پاس سے گزرو تو جنت کا پھل کھا لیا کرو، حضور یہ بات سمجھ نہیں آئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ دنیا میں جہاں جہاں مساجد ہیں، اللہ کا گھر ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے اور جنت میں جایا کرو۔ یا رسول اللہ پھل کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں جو 2 رکعت نفل اللہ کے رضا کے لیے پڑھ لیتا ہے اور اللہ کے گھر میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 نفلوں کے بدلے اسے جنت کا پھل کھانے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے گھر جنت کا پھل کھانے کے لیے بندے کو سونا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ہم نے دیکھا بندے 10 روپے بھی اللہ کے گھر میں ڈالتے ہیں، ہم نے دیکھا بندے 50 روپے بھی اللہ کے گھر میں ڈالتے ہیں، ہم نے دیکھا 100 روپیہ بھی دیتے ہیں، ہم نے دیکھا 1,00,000 روپیہ بھی دینے والے ہیں، ہم نے دیکھا 2,00,000 روپیہ دینے والے بھی ہیں۔ بعض کہتے ہیں ہم پوری مسجد کا خرچہ اٹھا لیں گے، آپ فل اے سی یوز کریں، اللہ نے دیا ہے رب کے نام پہ ہم سارا خرچہ اٹھائیں گے۔ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے نیک بندے، اتنے راہ خدا میں خرچ کرنے والے بیٹھے ہیں۔ کیا آیا جس نے 10 روپے دیے اس کو مکان نہیں ملے گا؟ کیا آیا جس نے 50 روپیہ دیا اس بیچارے کی قربانی چھوٹی ہے یا اس کا اللہ کی راہ میں دیا ہوا وہ روپیہ چھوٹا ہے؟ نہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قانون بنا دیا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ بتا دو میری امت کو قیامت تک جب بھی اللہ کا گھر تعمیر ہوگا ہر بندہ اپنی وسعت کے مطابق اللہ کی خدمت کرے گا، اللہ کے گھر میں پیسہ ڈالے گا، چاہے وہ 50 روپیہ ہو، چاہے وہ 100 ہو، چاہے وہ 1000 ہو، وہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کے لیے جنت میں عالی شان محل تعمیر فرمائے گا۔ بندہ 10 روپے دے، مالک جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ تو بغیر دیکھے دینا چاہیے، بغیر سوچے دینا چاہیے، بغیر غرض کے دینا چاہیے، بغیر لالچ کے دینا چاہیے، اس امید پہ نہیں دینا چاہیے میں دوں گا میرا نام لیا جائے گا، میں دوں گا میرا مقام بڑا ہوگا، میں دوں گا کمیٹی والے مولوی صاحب میری تعریف کریں گے تو پیسہ پھر دوں گا۔ مت یہ خیال کریں واللہ پیسہ تو آپ دے دیں گے لیکن اجر دنیا میں ہی ضائع کر دیں گے۔ ایسی نیت مت رکھیں کہ میں اللہ کی راہ میں دوں اور بدلے میں میری تعریف کی جائے، بدلے میں لوگ مجھے جھک کے سلام کریں، بدلے میں لوگ مجھے جناب عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ نہ، اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی بارگاہ میں دو۔ اور انڈٹھا سودا جو ہوتا ہے وہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ آپ کو پتا نا، میں نے کئی دفعہ آپ کو وہ روایت سنائی، شاید آپ کے ذہن میں ہو، ہارون رشید اپنی بیگم کے ساتھ، زیب النساء کے ساتھ صبح سیر کے لیے نکلا، جا رہے تھے دریا کے کنارے۔ انڈٹھے سودے کے کیا مقام ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں میں بتانا چاہتا ہوں، بغیر غرض کے، بغیر لالچ کے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ ڈالتے ہیں۔ جیسے آج ہمارا اللہ کے کرم سے تیسری بلڈنگ جو ہے وہ اختتام کو پہنچ رہی ہے، یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہو رہا ہے، آپ کی محبت سے ہو رہا ہے، یہ اہل محلہ کی ساری کاوشوں سے ہے، اور دیگر لوگ جو ارد گرد سے جاتے ہیں، روز بیٹھے ہوتے ہیں بابا جی مشتاق صاحب، اور وہ لوگ دیتے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو یہ ان سب لوگوں کی کاوشوں کی وجہ سے یہاں تک یہ اللہ کے گھر کی تعمیر پہنچی۔ لیکن کبھی مت غرض رکھیے گا کہ میں دوں گا تو مولوی صاحب مجھے سلوٹ ماریں، کمیٹی مجھے سلوٹ مارے، محلے والے مجھے سلوٹ ماریں۔ مت یہ نیت رکھیں، پیسہ تو آپ کا لگ جائے گا لیکن اجر دنیا میں ضائع ہو جائے گا۔ دنیا میں اجر نہیں چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اجر کیا ہے؟ ہارون الرشید کی بیگم سے سنیں، جو انڈٹھے سودے رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں، رب انہیں کیا عطا کرتا ہے۔ صبح جا رہا تھا سیر کے لیے، دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں دریا کے کنارے، دیکھا دریا کے کنارے ایک فقیر بیٹھا ہے اور ریت کے اندر پاؤں دبا کے، دیہاتوں میں جیسے ہم بچپن میں کیا کرتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے مکان بنا رہا ہے، چھوٹا چھوٹا کوٹھا پاؤں رکھ کے اوپر سے ریت کو ایسے کر کے جناب وہ مکان چھوٹے چھوٹے ہمارے کہتے ہیں کوٹھے بنا رہے ہیں۔ پوچھنے لگی بابا جی کیا کر رہے ہو صبح صبح؟ کہنے لگا بیٹا میں صبح صبح جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ اونچی بات، صبح صبح کیا کر رہا ہوں؟ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ بابا جی کتنے کا دیتے ہو؟ بیٹی تیرے واسطے 10 روپے دا، تیرے لیے کتنے کا؟ سارے بول 10 روپے کا تیرے لیے، نکالے 10 روپے دے۔ ہارون رشید کا اس دور میں 10 روپے لاکھوں کے برابر تھے، جب کھوٹے سکے اور پتہ نہیں 54 58 اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا چلتے تھے، تو اس دور میں 10 روپے لاکھوں کے برابر تھے۔ دے دیے، فقیر کو دیے، لیکن دینے والی بادشاہ کی بیوی تھی نا۔ بادشاہ کی بیوی جب کسی غریب کو دے گی تو 100 روپیہ نہیں دے گی، اس نے فقیر کو نہیں دینا، اپنے سٹیٹس کو دیکھنا ہے۔ میں پرائم منسٹر کی وائف ہوں،
بادشاہ کی بیوی، اس نے ₹1,00,000 دے دیا، 10 روپے دیے۔ بادشاہ کہنے لگا ہارون الرشید بڑی پاگل عورت ہے، کیا کیا تو نے؟ ایویں اس ملنگ فقیر کو 10 روپے دے دیے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے دی۔ رات کو سویا بادشاہ، ہارون الرشید دیکھتا ہے محشر کا میدان لگ گیا، جنت دوزخ ہے، لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے۔ ہارون الرشید جنت کے دروازے پہ پہنچتا ہے، جنت کا دربان فرشتہ کہتا ہے چلا جائے یہاں سے۔ کہا یہ دیکھو محل ہے میرا۔ انہوں نے کہا تیرا محل نہیں ہے، اوپر دیکھ نام کس کا لکھا ہے۔ جب ہارون الرشید نے دیکھا تو اس کی بیوی زیب النساء کا لکھا ہوا، زیب النساء کا نام لکھا ہوا۔ خواب دیکھ رہا تھا، آنکھ کھلی پسینہ پسینہ۔ صبح اٹھا، کہا چلو چلو چلیے۔ کہا کہاں؟ واک کرنے کے لیے۔ کہا آج خیر ہے، صبح صبح اتنی جلدی واک کے لیے؟ کہا اس فقیر بابے کو ملنا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، بس اس کو ملنا ہے۔ تلاش کرتا رہا، نہ ملا بابا۔ واپسی پہ آئے، نہ امید ہو کر دونوں میاں بیوی آ رہے تھے، دیکھا تو بابا وہیں پھر بیٹھا ہوا تھا، وہی کام کر رہا ہے فقیر، پھر اسی طرح محل بنا رہا ہے، اسی طرح کوٹھے بنا رہا ہے۔ ہارون الرشید نے پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کہا کتنے پیسوں کا؟ کہا تیرے لیے آدھی حکومت کے بدلے۔ اونچی آواز ہن ادھی حکومت سانو دے تے پھر تینوں ملے گا۔ انہوں نے کہا بابا جی کل 10 روپے کا، آج آدھی حکومت مانگ رہے ہو، سمجھ نہیں آئی۔ بابا جی مسکرا کے بولے، کہا تیری بیوی نے بغیر دیکھے سودا کیا تھا، تو رات دیکھ کر آ رہا ہے، تو رات دیکھ کر آ رہا ہے۔ جو بغیر دیکھے رب کی بارگاہ میں دیتے ہیں، رب 10 روپے کے بدلے جنت عطا کرتا ہے، اور جو پروٹوکول مانگتے ہیں پھر انہیں سارا کچھ بھی دے بڑے، تو پھر اللہ کی بارگاہ سے جنت نہیں ملتی۔ مت یہ سمجھیں اور مت یہ سوچیں، اور یاد رکھیں باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کا گھر بنا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، بن جاتا ہے، اس کو آباد کرنا بڑی بات ہے۔ گڈی ہر بندہ لے لینا ہے، گڈی اگر چلانے والا ڈرائیور نہ آئے تو گڈی نو سیکھ لگ جاتی، وہ سواریاں نہ بیٹھن تو گڈی کارآمد نہیں۔ اس لیے اس گھر کو ہم نے آباد بھی کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں قرآن پڑھنے کے لیے، اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں حافظ قرآن بننے کے لیے، یہاں پہ اہل سنت کا مرکز انشاءاللہ بنے گا، اور آپ کے بچے یہاں سے عالم دین بنیں گے، آپ کے بچے یہاں پروفیسر بھی ہوں، لیکچرار بھی ہوں، جناب ٹیچر بھی ہوں، جج بھی ہوں، پروفیسر بھی ہوں، اور میں کہتا ہوتا ہوں سب کچھ ہوں، پہلے حضور کے غلام ہوں، پہلے حضور کے کیا ہوں؟ غلام، ایسے نہ ہو جائے جناب، یاد رکھیں۔ اور حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ کعبے کے اندر بھی رہتا ہو، اگر اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے نا، اگر اس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، اس بات کو سمجھے عبادت اور رب منہ پہ مار دے گا۔ نمازیں ایسے نہیں ہیں کہ خالی نماز پڑھ لینا، مقصد یہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے، اور جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، جس کے دل میں حضور کا عشق نہیں، وہ کعبے کے 10 حج کر لے، وہ ساری زندگی کعبے میں رہے، اگر اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، بغض ہے، یاد رکھیں اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور اگر اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، ساری زندگی حضور کی زیارت نہ کی ہو، اور رہتا ہو کرن کے اندر، لوگ اسے ویسے کرنی کہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کے پاس جا کر اسے اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے پنجابی کا ایک شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے، کہتا ہے تے منگ کے پائیے کج نہیں ہوندا، اے منگ کے، اگر بندہ کہتے ہیں منگ کے پائے کتنے دن وہ جسم کو ڈھانپے گا؟ مانگ کے پانا یہ تو ایسے ہی ہے نا، بہت حدیث میں اس کے بارے میں بڑی مذمت آئی ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا اور مانگنا۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ مانگ کے پائیے کج نہیں ہوندا، لٹ کے کھائیے رج نہیں ہوندا۔ مانگ کے پائیے کج تے لٹ کے کھائیے رج نہیں ہوندا، بغیر عشق نبی دے کعبے چاہیے، بڑا اعلیٰ شعر ہے، سمجھیں گے تو پھر مزہ آئے گا۔ بغیر عشق نبی دے کعبے ہی چاہیے، پینڈا ہی ہوندا ہے، حج نہیں ہوندا۔ اونچی آواز ہے،
نہیں تسی اس طرح گل نہیں کیتی جس طرح کیتی ہے اسی میں پھر پڑھدا شاید تانوں جاگ آ جائے. بغیر عشق نبی دے کعبے جائیے. وہ 10 طواف کر رہا ہے 15 طواف کر رہا ہے لیکن کہندا ہے نبی ساڈے ورگے, نبی ساڈے ورگے, نبی تو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں. شاعر کیا کہتا ہے بغیر عشق نبی دے کعبے جائیے, پینڈا ہی ہوندا ہے حج. بغیر عشق نبی دے کعبے جائیے پینڈا ہی ہوندا ہے حج نہیں ہوندا. اس لیے جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے وہ کعبے کے اندر بھی ہو رب اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. اور دل میں عشق مصطفیٰ ہے پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں بلال تیرے دل میں جو عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے آج میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں. لوگ سارے کعبے کے نیچے جھکتے ہیں, آج تیرا نبی تجھے حکم دے رہا ہے کعبے کی چھت پہ چڑھ کے رب کا نام بلند فرما دو. بلال حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں عشق مصطفیٰ کی وجہ سے. آج ہماری مسجد اللہ کے فضل اور کرم سے تیسری بلڈنگ پوری ہوتی جا رہی ہے. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہماری مسجد کو اہل سنت کا علمی مرکز بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں 2 مسئلے بھی بیان کر دوں, ٹائم تھوڑا ہے. ہمارے ہاں بہت عجیب مسائل ہیں. دیکھیں یہ مسجد کسی کی پراپرٹی نہیں, یہ ہماری کمیٹی کے بیٹھے ہیں امانت بھائی ملک خالد نواز صاحب, صوفی خالد صاحب, بابا جی, جتنے کمیٹی یہ ان کی بھی پراپرٹی نہیں ہے. ہم سارے نوکر ہیں اللہ کے گھر کے, میں میرے سمیت, میں مولوی ہوں, امام ہوں, مفتی ہوں, جو بھی ہوں, الگ چیپٹر ہے, لیکن میں اللہ کے گھر کا نوکر ہوں, چوکیدار ہوں, خدمت گزار ہوں. اللہ ہماری خدمت قبول فرما لے بس. لیکن یاد رکھیں جو مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے کم از کم اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. ایک سسٹم ہے نا, اگر کوئی ایک گھر ڈسپلن کے بغیر نہیں چلتا تو اللہ کا گھر اتنا بڑا اگر کوئی چلا رہا ہے تو ڈسپلن کے ساتھ ہے. اس کے لیے کوآپریٹ فیملی کرتی ہے. اگر فیملی کوآپریٹ نہ کریں گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. آپ نے کوآپریٹ کیا کرنا ہے, یہ شرعی مسئلہ ہے, شرعی مسئلہ ہے. ہم جامعہ نظامیہ رضویہ میں گئے, ملک خالد نواز صاحب پاس سے, صوفی خالد صاحب بھی, مفتی صاحب بڑے تھے, ان کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ اگر مسجد کا ڈول ہو اور محلے کا کنواں ہو, مسجد کا ڈول ہو اور محلے کا, تو محلے دار اس ڈول سے گھر کے لیے پانی نہیں بھر سکتے. محلے دار اس ڈول سے گھر کے لیے پانی, وہ مسجد کی ملکیت ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے 10 بندے ایڈی وڈیاں جناب وہ کینیاں لے کے مسجد بیٹھے ہیں, محلے دار سارے پانی لے کے جا رہے ہیں. بھائی کیوں؟ آپ کو کس نے کہا؟ آپ نے کسی سے پوچھا نہیں. بغیر اجازت کے بندہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا مولوی صاحب میں اللہ کے گھر میں بغیر اجازت کے پانی استعمال کر رہا ہوں, اسلام کیا کہتا ہے؟ کمیٹی کے کسی بندے سے پوچھا حضرت آپ یہاں پہ مینجمنٹ کے سارے کام کرتے ہیں, میں پانی لے کے جا رہا ہوں, اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے اس بندے کے لیے وہ پانی ناجائز ہے, اور یہاں ٹینکیاں پوری بھر کے جناب وہ گھر لے کے جا رہے ہیں. ادھر گھوڑا پوڑی دے جی, گھوڑا پوڑی دے, ایک بندہ ادھر لے کے جا رہا ہے, ایک ادھر لے کے جا رہا ہے. میں یہاں آج ایک رول فالو کر رہا ہوں, میں نے کمیٹی سے بات نہیں کی. اگر کوئی بندہ یہ مسجد کی گھوڑا پوڑی لے کے جائے, ہر روز کا وہ 100 روپے اللہ کے گھر میں دے گا. یہ تھوڑے کہیں ہیں, ویسے 500 روپیہ ہونا چاہیے ہر روز. جو بندہ لے, میں لے کے جاؤں, میں زید عمر بکر, اگر میں بھی لے کے جاؤں, ہماری کمیٹی کا بندہ بھی کوئی لے کے جائے, ہر روز کا 100 روپیہ اللہ کے گھر میں دے گا. آپ ایگری ہیں؟ بولے صحیح, سارے ناراض ہو گئے. راضی ہو بھائی؟ 100 روپیہ ایتھے اللہ کے گھر دینا ہے, مینوں نہیں دینا, کمیٹی نہیں دینا, اللہ کے گھر کو دینا ہے. اس لیے بغیر اجازت کے کوئی بندہ اٹھا کے نہ لے کے جائے. دوسرا, خدا را مہربانی فرمائے مسجد سے پانی نہ لے کے جائیں, مسجد کی کوئی چیز نہ لے کے جائیں, یہ اللہ کا گھر ہے. آپ کسی گھر میں بغیر اجازت کے جا کے ٹوٹی کھول کے پانی بھر سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ کا گھر ہے. پنجابی کہتے ہیں کوئی بے خسمیاں کا گھر ہے. بھائی یہ یہاں پہ کچھ رہتے ہیں, کوئی خدمت گزار یہاں پہ لوگ رہتے ہیں, تو یہاں پہ آپ ہم سے پوچھیں مسئلہ. یہ بیٹھے, ہم نے جامعہ نظامیہ سے فتویٰ لیا, پوچھا, انہوں نے کہا کہ اگر مسجد کا ڈول ہو, پانی محلے کا ہو, تو محلے کے لوگ مسجد کا ڈول استعمال کر کے گھر کے لیے پانی نہیں نکال سکتے. اب اس سے آگے میں کیا مسئلہ بیان کروں؟ اس لیے مہربانی فرما کے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ سے ریکویسٹ ہے, بڑی ہی ہمبل ریکویسٹ ہے, بڑی عزت و انکسار کے ساتھ
مہربانی فرما کے آئندہ کوئی بندہ اتو پانی نہ لے. اے شرعی طور تے اسی تانوں روک دیتا ہن عرفی طور تے بھی روک لواں گے دوسرے طریقے ہے. مسئلہ ہے آپ اس کو سیریس لیں برائے مہربانی. ایسے کوئی مسجد کی چیز یوں نہ کرے اتنا جہاں پانی ضائع ہو جاتا ہے ایویں لوگ آگے کوئی گاڑی تو ہو رہا ہے کوئی موٹر سائیکل تو ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. یہ غلط ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں. آپ ہم سے کوئی ذاتی طور پہ کوئی چیز مانگ رہے ہیں وہ جو گاڑی کے دھونے کا موٹر سائیکل کے دھونے کا پیسہ ہے وہ میں دے دوں گا سروس اسٹیشن پہ جا کے. آپ وہاں سے دلوا لیں یہاں سروس اسٹیشن نہ بنائیں. آپ کی مہربانی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق.